عبداللہ صاحب بینک سے پیسے نکلوا کر گھر جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی جیب سے پیسے نکل گئے اور جب گھر پہنچے تو بیٹوں نے پیسے مانگے تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ جیب میں پیسے نہیں تھے۔ تو بیٹوں کو طیش آ گیا اور بیویاں کہنے لگیں یہ جان بوجھ کر پیسے نہیں دے رہے تاکہ ربیہ کی شادی کا خرچہ تم لوگ اٹھاؤ۔ تو بیٹوں نے عبداللہ صاحب کو بہت گالیاں دیں اور آدھی رات کو گھر سے نکال دیا کہ پیسے لے کر آؤ ورنہ ربیہ کی بارات واپس چلی جائے گی۔ تو عبداللہ صاحب روتے ہوئے باہر چلے گئے اور اگلے دن جب بارات آئی تو سبھی پریشان بیٹھے تھے کہ اچانک پھٹے ہوئے کپڑوں میں عبداللہ صاحب کمرے میں مبارک سلامت کا شور گونج رہا تھا۔ ربیہ کی بات پکی ہو گئی تھی۔ عبداللہ صاحب بےحد خوش تھے۔ وہ ان کے گھر کی آخری اولاد تھی جس کی شادی ہونا باقی تھی۔ تینوں بیٹوں کی وہ پہلے ہی شادیاں کر چکے تھے اور آج جب بیٹی کی بات پکی ہوئی تھی تو ان کا دل بے اختیار اللہ کا شکر گزار ہوا تھا۔ ان کے بہترین دوست نے اپنے بیٹے کے لیے ربیہ کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ شادی 15 دن بعد ہونا طے پائی تھی۔ اپنے دوست کے منہ میں مٹھائی ڈالتے ہوئے عبداللہ صاحب کی نظر اپنے بیٹوں کے چہروں پر پڑی اور اچانک وہ چونک سے گئے۔ ان کے تینوں بیٹے پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارے کر رہے تھے۔ وہ تینوں ہی اچھی نوکریوں پر تھے اور اپنا اپنا خرچ بخوشی اٹھاتے تھے، لیکن اس کے باوجود ربیہ اور گھر کے تمام اخراجات عبداللہ صاحب کی پینشن سے ہی پورے ہوتے تھے۔ ربیہ کی بات بھی اچانک طے ہوئی تھی۔ عبداللہ صاحب جانتے تھے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی خرچے کی ہی بات ہے جو تینوں بھائی اس طرح ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں، ورنہ تو اکثر و بیشتر تینوں میں جھگڑا ہی رہتا تھا۔ اچھا عبداللہ، اب ہم چلتے ہیں، شادی کی تیاریاں شروع کرو، 15 روز بعد انشاءاللہ ہم آ کر اپنی بیٹی کو لے جائیں گے۔ نیازی صاحب نے اٹھتے ہوئے عبداللہ صاحب سے ہاتھ ملایا اور اجازت چاہی۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈرائنگ روم مہمانوں سے خالی ہو گیا۔ اب صوفے پر عبداللہ صاحب اور ان کے تینوں بیٹے بیٹھے تھے۔ تبھی ڈرائنگ روم کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ عبداللہ صاحب نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ان کے تینوں بہویں ایک کے پیچھے ایک کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ تینوں کے چہروں کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی گہری بات سوچ کر آئی ہیں۔ عبداللہ صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس لی، یقیناً آج ان کی عدالت لگنے والی تھی۔ یوں بھی گھر کا سارا کنٹرول عرصہ ہوا بیٹوں کے ہاتھ میں منتقل ہو چکا تھا، مگر اب نہ جانے کیا بات تھی۔ سب سے بڑے آصف نے کھنکار کر گلا صاف کیا، ابا جان، آپ نے بات کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا اور بیٹھے بٹھائے شادی کی تاریخ دے دی۔ یہ لوگ تو صرف رشتہ مانگنے آئے تھے، آپ کو اتنی جلدی بھی کیا تھی؟ آصف کی بات پر عبداللہ صاحب کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ ربیہ پہلے ہی 27 سال کی ہو رہی ہے اور اللہ اللہ کر کے اس کا ایک اچھا رشتہ آیا ہے۔ دیر کرنا مناسب نہیں تھا، اور پھر تمہیں آخر پریشانی کس بات کی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی دیر سے تم تینوں بار بار کچھ کہنا چاہ رہے ہو۔ عبداللہ صاحب کی بات پر یکدم چھوٹا جمال آگے ہو کر بیٹھا اور بولنے لگا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابا جان، مہینے کے آخری دن چل رہے ہیں اور ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ربیہ کی شادی کر سکیں۔ آخر اس کی شادی کا سارا خرچ کون اٹھائے گا؟ عبداللہ صاحب سکتے میں رہ گئے۔ ان کا جی تو چاہا کہ بول دیں کہ تینوں نے جو اپنی بیویوں کو آئی فون دلا رکھا ہے، بچے مہنگے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور روزانہ گھر میں مٹن اور بیف کے سوا کچھ نہیں پکتا تھا، تو وہ سب بھی تو پورا ہو رہا ہے۔ ایسے میں اگر ربیہ کی شادی کا خرچہ آ جائے گا تو کیا بڑی بات تھی؟ لیکن وہ خاموش رہے۔ تبھی ان کی بڑی بہو میٹھے لہجے میں بولی، ارے جمال، تم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو، ربیہ کی شادی ہو جائے گی۔ آخر ربیہ ابو کی ذمہ داری ہے نا، اور ابو اپنی پینشن کا ایک حصہ عرصہ ہوا بینک میں رکھتے آئے ہیں۔ بینک میں اچھا خاصا پیسہ جمع ہو گیا ہوگا نا؟ ابو جان، آپ وہ پیسے نکلوا لیں، ہم ربیہ کے جہیز کا سامان ان پیسوں سے لے لیں گے، باقی جو تھوڑا بہت خرچہ ہوا وہ ہم مل جل کر لیں گے۔ بہو کی بات سن کر عبداللہ صاحب سناٹے میں رہ گئے۔ وہ رقم جو انہوں نے اپنی حج کی خواہش پوری کرنے کے لیے جمع کر کے رکھی تھی، نہ جانے کب سے بہو اور بیٹوں کی نظر ان پر تھی۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس لی، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے وہ رقم حج کے لیے جمع کی تھی، مگر چلو کوئی بات نہیں، میں اس رقم سے ربیہ کے جہیز کا سامان اکٹھا کر لوں گا، باقی کی تیاریاں تم لوگ دیکھ لو۔ عبداللہ صاحب کے اتنا کہتے ہی سب کے چہروں پر اطمینان بھر گیا اور وہ بیٹے جو پہلے تیوری چڑھائے بیٹھے تھے اب سکون سے شادی کی پلاننگ کرنے لگے۔
बहुएं भी खुशबाश अब तय कर रही थीं कि किस फंक्शन में कौन सा जोड़ा पहनेंगे। अब्दुल्ला साहब खामोशी से कमरे से निकल गए। किचन में खड़ी रबिया ने उदासी से बाप के झुके कंधों को देखा, मगर कुछ न कर सकी। अगले दिन अब्दुल्ला साहब ने अपनी बीवी के सामने कॉपी और पेन रखते हुए कहा, लो भली मानस, ज़रा जल्दी से इस सामान की लिस्ट बना दो जो रबिया को जहेज़ में देना है, ताकि मैं रकम का अंदाज़ा लगा लूँ कि पूरी भी पड़ती है या नहीं। अगर नहीं तो फिर किसी से कर्ज लेने का बंदोबस्त करूँ। शादी में अब दिन ही कितने रह गए हैं, ज़रा जल्दी हाथ पैर चलाना पड़ेंगे। अब्दुल्ला साहब की आवाज़ में ताजगी थी। इनकी बेगम ने चौंक कर इनकी जानिब देखा। इनके लहजे में कहीं भी इस बात का दुख ना था कि अब वो हज करने नहीं जा सकेंगे। वो रबिया से प्यार ही इतना करते थे। पास बैठी हुई रबिया ने कहा, छोड़े ना बाबा जान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए जहेज में, और वैसे भी आपके दोस्त इतने अच्छे मिजाज के हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको जहेज में कोई दिलचस्पी होगी। रबिया की बात पर अब्दुल्ला साहब मुस्कुराकर मुड़े और इसके सर पर हाथ रखकर बोले, नहीं बेटा, तुम मेरे ऊपर बोझ नहीं हो। हज करना और तुम्हारी शादी करना दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं। अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में हज लिखा है तो वो भी हो जाएगा, मगर पहले तो मैं तुम्हारी शादी करूँगा ताकि तुम अपने घर में सुकून से आबाद हो जाओ। अब्दुल्ला साहब की बात पर इनकी बेगम ने मुस्कुराकर इन्हें देखा और फिर थोड़ी ही देर बाद वो दोनों जहेज की एक एक चीज़ लिखते हुए पैसों की जोड़ तोड़ कर रहे थे। लिस्ट को देखते हुए अब्दुल्ला साहब ने रकम का अंदाज़ा लगाया और उसी दोपहर को नज़दीकी बैंक की ब्रांच में जा पहुंचे। वहां का काउंटर पर बैठा हुआ लड़का इन्हें बरसों से जानता था। इन्हें देखते ही वो खिल उठा, अरे अब्दुल्ला साहब, बड़े अरसे बाद आए हैं, अभी तो पेंशन नहीं आई, खैरियत है, बैंक का चक्कर क्यों लगाया? अब्दुल्ला साहब ने इसके सलाम का जवाब दिया और पूछा कि इनके बैंक अकाउंट में कितनी रकम मौजूद है। काउंटर पर बैठे लड़के ने इनका बैंक अकाउंट निकालकर इन्हें बता दिया कि बैंक में अच्छी खासी रकम मौजूद थी। फिर इसने पूछा कि मैं इसे रकम को निकाल कर दे दूं। अब्दुल्ला साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर इन्हें अपने बेटों के चेहरों पर छाया हुआ लालच याद आ गया। अभी पैसे नहीं निकालने, अभी रहने दो, मैं ऐन वक्त पर निकाल कर ले जाऊंगा। अब्दुल्ला साहब ने लड़के को मना कर दिया और फिर धीमे कदमों से चलते हुए बैंक से बाहर निकल आए। मगर उन्होंने एक गलती कर दी। सारी गुफ्तगू के दौरान किसी ने इनकी ये सारी बातें सुन ली थीं और नोट कर लिया था कि किस दिन उन्होंने बैंक से पैसे निकलवाने आना है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। रबिया को माइयों बिठा दिया गया। पूरे घर में लाइटिंग और सजावट कर दी गई थी। छोटे मोटे जो भी अखराजात थे वो तीनों भाई खुशी खुशी पूरे कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि फर्नीचर और जहेज का जितना बड़ा खर्च था वो सारा बाप ने अपने ज़िम्मे ले लिया है। ऐसे में इन्हें भला क्या एतराज़ हो सकता था। रबिया के साथ जाकर अब्दुल्ला साहब ने इसकी पसंद का फर्नीचर सिलेक्ट किया। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो ज़रूरी थे उन्होंने रबिया के लिए निकलवाए। दुकानदार इनकी जान पहचान वाले थे, इसलिए उन्होंने सबसे ही इस बात का तकाजा किया कि वो रकम बारात से सिर्फ एक दिन पहले अदा करेंगे। दुकान वालों ने इनकी बात पर हामी भर ली और इन्हें तसल्ली करवा दी कि बारात वाले दिन सुबह सुबह ही फर्नीचर और तमाम जहेज का सामान इनके घर में पहुंच जाएगा। अब्दुल्ला साहब ने शुक्र का सांस लिया और घर वापस आ गए। बेटी के जहेज का बंदोबस्त हो गया था। रफ्ता रफ्ता दिन गुजरते गए और रबिया की मेहंदी का दिन आन पहुंचा। अब्दुल्ला साहब बेहद खुश थे और उन्होंने फर्नीचर वालों से फ़ोन करके कह दिया था कि वो आज रात रकम इन तक पहुंचा देंगे। घर में सजावट के इंतजामात देखते हुए वो बाहर निकल रहे थे कि जब अचानक आसिफ इनके पास आया। अब्बू जान, बारात के खाने के लिए कुछ रकम चाहिए, मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, आपने पैसे निकलवा लिए हैं तो कुछ मुझे दे दीजिए। अब्दुल्ला साहब ने मुड़कर एक नज़र इसे देखा और बोले, सब्र कर लो, पैसे निकलवाने जा रहा हूँ। फर्नीचर वाले को अदा करने के बाद अगर कुछ रकम बची तो तुम्हें दे दूंगा, वरना कहीं से कर्ज पकड़ लेते हैं। आसिफ ने नागवारी से सर हिला दिया। अब्दुल्ला साहब घर से निकले और सीधे बैंक जा पहुंचे। कैशियर ने इनकी डिमांड के ऐन मुताबिक इनके अकाउंट में मौजूद सारी रकम निकालकर इनके हाथ में थमा दी। बूढ़े हाथों से रकम गिनते हुए अब्दुल्ला साहब ने सारी रकम को अपने हाथ में मौजूद लिफाफे में डाला और इस लिफाफे को सीने के साथ लगाकर बैंक से बाहर निकल आए। वो मुहतात कदमों से चलते हुए अपनी मोटरसाइकिल की तरफ जा रहे थे, लेकिन कोई इनके ताक़ुब में था। उन्होंने तेज़ तेज़ कदमों से चलने में ही आफियत जानी।
बैंक की पार्किंग सुनसान थी, लंच का वक्त होने वाला था, इसीलिए इक्का दुक्का लोग ही वहाँ मौजूद थे। अब्दुल्ला साहब ने बाइक पर बैठकर बाइक स्टार्ट की, लेकिन इससे पहले कि वो इसे चला पाते, अचानक कहीं से दो गुंडे नमूदार हो गए। दोनों के चेहरों पर निकाब थे और उन्होंने हाथ में हथियार पकड़ रखे थे। इनमें से एक ने हथियार अब्दुल्ला साहब के सर पर रखा और बोले, चल बुड्ढे, निकाल जितने पैसे बैंक से लाया है, सब हमारे हवाले कर दे। अब्दुल्ला साहब के औसान खता हो गए। दूसरे ने झपट कर इनके हाथ से वो खाकी लिफाफा छीन लिया था और अब अंदर मौजूद रकम देखकर खुश हो रहा था। ऐसा मत करो खुदा के लिए, ये मेरी बेटी के जहेज की रकम है। अगर मैंने जहेज ना खरीदा तो मेरी बेटी की रुखसती नहीं होगी, मेरी बड़ी बदनामी होगी। देखो ऐसा मत करो। अब्दुल्ला साहब इनके आगे गिड़गिड़ा रहे थे, मगर वो शक्ल से ही छटे हुए बदमाश लग रहे थे। उन्होंने अब्दुल्ला साहब के सर पर पिस्तौल का दस्ता मारकर इन्हें बाइक से नीचे गिरा दिया। वो बूढ़े आदमी थे, जमीन पर गिरकर बुरी तरह से करहाने लगे। दोनों उबाश मोटरसाइकिल पर बैठकर रकम छीनते ही फरार हो गए थे। अब्दुल्ला साहब बेबसी के मारे वहीं ज़मीन पर बैठे रोने लगे। इनके जहन में रह रह कर रबिया का ख्याल आ रहा था। इनका दोस्त नियाजी बेहद अच्छा इंसान था, मगर उन्होंने पहले कह रखा था कि वो जहेज का तमाम सामान देंगे। अब अगर वो ना दे पाते तो इनकी कितनी बेइज्जती होती। न जाने कितनी देर तक अब्दुल्ला साहब ज़मीन पर पड़े कराहते रहे। आखिरकार उन्होंने हिम्मत की और उठ बैठे। थके हारे अंदाज में मोटरसाइकिल चलाकर जब वो घर पहुंचे तो घर में रौनक अरूज पर थी। शाम होने वाली थी, मेहमान आना शुरू हो गए थे। आज मेहंदी की रात थी। बड़ी बहू ने अब्दुल्ला साहब को अंदर आते हुए देखा तो चहक कर बोली, अरे आ गए अब्बू, आसिफ कब से आपको ढूंढ रहे थे। वो फर्नीचर वाले की बार बार कॉल आ रही थी। अब्दुल्ला साहब ने ढाल कदमों से चलते हुए बराबर से गुजरते चले गए। बहू अरे अरे करती रह गई। सामने ही बड़ा बेटा मोबाइल हाथ में लिए झुंझलाया हुआ इधर उधर फिर रहा था। जैसे ही इसकी नज़र अब्दुल्ला साहब पर पड़ी, लपक कर इनके पास आया। कहाँ थे अब्बू आप? कब से आपको फ़ोन कर रहा हूँ। फर्नीचर वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ने सामान भेजना है। वो कब से कह रहे हैं कि पैसे इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए या कैश दिया जाए ताकि वो सामान अभी भेज दें। सुबह इनकी दुकानें देर से खुलेंगी तो कहीं हमें सामान पहुँचाने में देर ना हो जाए। लाइए, जल्दी से पैसे मुझे दें, मैं इन्हें देकर आता हूँ। आसिफ ने हाथ इनकी जानिब बढ़ाया। अब्दुल्ला साहब ने खाली खाली नज़रों से बेटे को देखा। आसिफ का भी माथा ठनका। अब्दुल्ला साहब की हालत बुरी लग रही थी और तभी वो चौंका। अब्दुल्ला साहब के सर के पिछले हिस्से में एक गुमड़ सा नज़र आ रहा था। अरे अब्बू, ये आपके सर में चोट कैसे लगी है? क्या हुआ है आपको? पैसे कहाँ हैं? आसिफ के लहजे में अजीब सा तासुर उभर आया। इसकी नज़र में शक सा था। अब्दुल्ला साहब ने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया और वहीं दीवार का सहारा लेकर नीचे बैठते चले गए। पैसे पैसे चोरी हो गए। बेटा, मैं बैंक से पैसे लेकर आ रहा था कि रास्ते में दो लोगों ने मुझसे पैसे छीन लिए। मैं क्या करूं? मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। मेरे पास मेरा फ़ोन भी नहीं, शायद वहीं कहीं गिर गया होगा। अब्दुल्ला साहब ज़मीन पर बैठ के बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। आसपास से गुजरते हुए लोग इन्हें हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे। ये तो शुक्र था कि अभी ज़्यादा मेहमान घर में जमा नहीं हुए थे। इनकी बेगम ने दूर से इन्हें इस तरह बैठे देखा तो इनका दिल हौल कर रह गया। वो लपक कर इनके पास आईं। अब्दुल्ला साहब रोते हुए बार बार यही कह रहे थे, मैंने इनकी बहुत मिन्नतें की कि ये मेरी बेटी के जहेज़ के पैसे हैं, मगर उन्होंने मुझ पर रहम नहीं खाया। 1 रुपया नहीं छोड़ा, सब ले गए। इनकी बेगम ने दिल पर हाथ रख लिया। जर्द जोड़ा पहने रबिया भी बाहर आ गई थी और तभी अब्दुल्ला साहब की तीनों बहुओं ने ये मंजर देख लिया। तीनों ही एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारे करती हुई अब्दुल्ला साहब के पास आकर जमा हो गईं। उन्होंने अपने शौहरों से पूछा, क्या मामला है? अब्बू के पैसे चोरी हो गए हैं, जमाल ने दबी आवाज़ में बताया। इन तीनों के चेहरों के रंग उड़ गए थे। पैसे चोरी हो गए हैं या खुद किसी को दे आए हैं? बड़ी बहू, जो सबसे ज़्यादा मक्कार थी, यकदम चमक कर बोली। अब्दुल्ला साहब ने सर उठाकर इसकी जानिब देखा। सभी हैरान निगाहों से इसकी सिमत देख रहे थे, जो सफाक नज़रों से अब्दुल्ला साहब को घूर रही थी। मुझे तो पहले ही शक था। जिस तरह उन्होंने बोला था कि मैं ऐन वक्त पर बैंक से रकम निकाल कर लाऊंगा,
صاف ظاہر تھا کہ یہ شادی میں پیسے لگانا ہی نہیں چاہتے، اور اب جب شادی عین سر پر آ گئی ہے اور ہم انکار نہیں کر سکتے تو ان کو پتہ ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے بستر پر لیٹ جائیں گے، اور جو باقی کا خرچہ ہے وہ سارا کا سارا ہم لوگوں کو کرنا پڑے گا اور ان کے سارے پیسے بچ جائیں گے۔ کس قدر چالاک ہیں آپ ابا جان، آپ کو ذرا شرم نہیں آئی کہ آپ کے بیٹے کتنی محنت سے پیسے کماتے ہیں اور یہ آپ کی بیٹی کی شادی ہے۔ ربیہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیوں کی آپ نے یہ گھٹیا حرکت؟ بہو نے اس قدر ترشی سے ان سے سوال کیا کہ وہ ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے مدد طلب نگاہوں سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا، شاید وہ اپنی بیوی کو ڈانٹے کہ وہ کس قدر بدتمیزی کر رہی ہے، مگر بیٹا تو انہی نظروں سے عبداللہ صاحب کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آصف، تمہاری بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے پیسے کسی کو نہیں دیے، سچ میں پیسے چوری ہو گئے ہیں، عبداللہ صاحب نے آصف کو منت بھرے لہجے میں کہا، مگر آصف نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں وہیں روک دیا۔ بس کریں ابا، نمرا صحیح کہہ رہی ہے، مجھے بھی پہلے شک ہو رہا تھا، میں نے کتنی بار آپ سے کہا کہ کچھ پیسے مجھے دے دیں، بارات کے کھانے کے لیے رقم کم پڑ رہی ہے، مگر آپ نے مجھے بھی ٹالے رکھا، شاید آپ کا یہی ارادہ تھا جو آج صاف ظاہر ہو گیا ہے۔ مگر ایک بات کان کھول کر سن لیں، میرے پاس ایک دھیلا نہیں ہے ربیہ کے جہیز میں پیسہ لگانے کے لیے، اور آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ آپ نے اپنے دوست سے کہہ رکھا ہے کہ آپ فرنیچر دیں گے۔ کل اگر سامان آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر باراتی نکاح سے انکار کر کے پلٹ گئے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، آصف نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور یکدم عبداللہ صاحب کو غصہ آ گیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آصف پر برس پڑے۔ تم سب کی ہمت کیسی ہوئی؟ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو چوری کا؟ میں کہہ جو رہا ہوں کہ پیسے بینک میں تھے، میں نے جیسے ہی نکالے دو لوگ میرے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے مجھ سے پیسے چھین لیے۔ اب میں کہاں سے لاؤں پیسے؟ جتنے پیسے تھے سب کے سب بینک میں ہی تو تھے۔ تم سب کو میں اس گھر سے نکال دوں گا، یہ گھر میرا بنایا ہوا ہے، اور ربیہ میرے ساتھ ساتھ تم تینوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ کس قدر بے شرم ہو جو صرف اپنی بیویوں کی بات سنتے ہو۔ عبداللہ صاحب کی بات پر ان کی تینوں بہو منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکنے لگیں۔ دیکھو تو جمال، ابا کس طرح ہم لوگوں کو بے عزت کر رہے ہیں، اس مشکل وقت میں بھی انہیں ہم تینوں پر الزام تراشی کرنا یاد ہے۔ سب سے چھوٹی بہو جو جمال اپنی پسند کی بیاہ کر لایا تھا، اس نے ایک ادا سے نظر نہ آنے والے آنسو کو پونچھتے ہوئے کہا تو جمال بھڑک اٹھا۔ اس نے یکدم آگے بڑھ کر عبداللہ صاحب کو دھکا دیا۔ عبداللہ صاحب جو پہلے ہی چوٹ کھا کر آئے تھے خود کو سنبھال نہ سکے اور دیوار سے جا ٹکرائے۔ ان کے سر کے اسی حصے پر دوبارہ سے چوٹ لگ گئی جہاں پہلے ہی ڈاکوؤں نے پستول مارا تھا، وہاں سے خون بہنے لگا۔ عبداللہ صاحب کراہتے ہوئے زمین پر بیٹھتے چلے گئے، مگر اس سے پہلے کہ ان کی بیگم انہیں سنبھالتی، منجلے وارث نے آگے بڑھ کر کہا، ان سب کو چھوڑیں ابا، معاملے کو سنبھالنے کی کریں، جائیے جہاں پیسے رکھے ہیں وہاں سے اٹھا کر لے آئیں، جس کو دیے ہیں اس سے واپس لے لیں، تاکہ ہم یہ شادی جیسے بھاری ذمہ داری سے فارغ ہوں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ گھر کے معاملات کا کیا کرنا ہے۔ وارث نے انہیں ہاتھ سے پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اٹھانے لگا۔ عبداللہ صاحب درد سے کرا رہے تھے، اب ان کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ انہیں نہیں پتا رقم کہاں ہے، ڈاکو ان سے چھین کر لے گئے ہیں، مگر وارث نے ان کی ایک نہ سنی۔ ان کے تینوں بیٹے بس یہی چاہتے تھے کہ وہ آج رات گھر سے نکل جائیں اور کسی طرح رقم کا بندوبست کر کے لے آئیں۔ گھسیٹتے ہوئے عبداللہ صاحب ان کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ وارث نے انہیں گھر کے باہر چھوڑا اور اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا اور اندر سے ہی اونچی آواز میں بولا، رقم لے کر صبح جلدی آئیے گا ابا جان، مہندی کی رات کا فنکشن ہم سنبھال لیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ تینوں اندر کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ ربیہ اور اس کی ماں دبی دبی سسکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھیں، مگر انہیں پتا تھا کہ اس گھر میں اب حکمرانی کسی اور کی ہے۔ دروازے کے باہر کھڑے عبداللہ صاحب چند لمحے تو ساکت نظروں سے دروازے کو دیکھتے رہے اور پھر پلٹ کر اندھیری سڑک پر چلتے چلے گئے۔ ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، نہ جانے انہوں نے کہاں جانا تھا، انہیں خود نہیں معلوم تھا۔ دوسری جانب ربیہ اور اس کی ماں پر تو گویا قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ ربیہ خود کو کوس رہی تھی کہ کاش وہ پیدا ہی نہ ہوتی اور نہ ہی اس کے باپ پر اتنی مصیبت ٹوٹتی۔ وہ مہندی کی دلہن تھی، لہٰذا اسے اپنا بھرم تو قائم رکھنا ہی تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مزید مہمان آنا شروع ہو گئے اور نیازی صاحب کے گھر والے ربیہ کی مہندی لے کر آ موجود ہوئے۔
نیازی صاحب نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، ارے عبداللہ صاحب نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ بیٹی کی مہندی والی رات بھی مصروف ہیں کیا؟ انہوں نے خوشگوار لہجے میں پوچھا تو ربیہ کی ماں نے رسان سے بات سنبھالی، انہیں ایک ضروری کام آ گیا تھا، وہ ذرا وہاں چلے گئے ہیں، کل بارات سے پہلے انشاءاللہ واپس آ جائیں گے۔ نیازی صاحب سے تو انہوں نے کہہ دیا تھا مگر وہ خود نہیں جانتے تھے کہ عبداللہ صاحب واپس آئیں گے یا نہیں۔ مہندی کی رسم مکمل ہوئی اور رات گزر گئی۔ اگلا دن شادی کا تھا۔ ربیہ کو تیار کرا کر بٹھا دیا گیا۔ بارات آنے میں بس 1 گھنٹہ ہی باقی تھا۔ ابھی تک عبداللہ صاحب کا دور دور تک کہیں نام و نشان نہ تھا۔ تینوں بیٹے بکھرے ہوئے گھر میں گھوم رہے تھے اور آتے جاتے ماں کو سنا رہے تھے کہ عبداللہ صاحب رقم لے کر فرار ہو گئے ہیں اور ساری مصیبت ان کے سر پر ڈال دی ہے۔ بڑے آصف نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس کے پاس باراتیوں کو کھانا کھلانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، وہ انہیں بھوکے پیٹ ہی واپس بھیجے گا، اور اگر وہ ربیہ کو نہ لے جانا چاہیں تو اس کی بلا سے نہ لے کر جائیں، وہ ذمہ دار نہ ہوگا۔ ربیہ کی ماں کے پاس تو بیچنے کے لیے بھی کوئی ایسی چیز نہ تھی جسے وہ بیچ کر بیٹی کی شادی کا بندوبست کرتیں، بس خاموشی سے آنے والے وقت کی منتظر تھیں۔ شادیانے بجنے کی آواز آئی اور عبداللہ صاحب کا دوست شاندار طریقے سے بارات لے کر موجود ہوئے۔ انہوں نے آتے ہی عبداللہ صاحب کا پوچھا، بیٹوں نے جواب دیا، پتہ نہیں، کل رات سے ہی غائب ہیں، ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں۔ اتنا سننا تھا کہ نیازی صاحب کے چہرے پر پریشانی کی لکیر نمودار ہو گئی۔ عبداللہ ان کے بچپن کا دوست تھا، وہ جانتے تھے وہ ایسا غیر ذمہ دار تو نہیں ہے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اچانک کھلے دروازے میں سے کوئی اندر داخل ہوا۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف مڑ گئیں۔ وہ عبداللہ صاحب تھے، ان کے کپڑے جا بجا پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر دھول جمی تھی۔ سفید کپڑوں پر خون کی نشانات واضح تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلے آ رہے تھے۔ نیازی صاحب لپک کر آگے بڑھے اور انہوں نے عبداللہ صاحب کو تھام لیا۔ ارے عبداللہ، کہاں چلے گئے تھے؟ آج تمہاری بیٹی کی شادی ہے، اپنا حلیہ تو دیکھو، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ نیازی صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ دھولا بنا ان کا بیٹا ارسل بھی لپک کر آگے آیا اور اس نے اپنے سسر کو تھام لیا تھا۔ عبداللہ صاحب کے تینوں بیٹے ڈٹھائی سے پیچھے کھڑے اپنے بوڑھے باپ کو اس طرح لاچار دیکھ رہے تھے۔ عبداللہ صاحب نے ارسل اور نیازی صاحب کا ہاتھ پکڑا اور انہیں ذرا الگ تھلگ حصے میں لے گئے اور ان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ مجھے معاف کر دو نیازی، میں جہیز کا بندوبست نہیں کر سکا، میری رقم ڈاکو لے گئے، میں پوری رات مارا مارا پھرتا رہا کہ کہیں سے رقم کا بندوبست کر لوں، مگر مجھے کسی نے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی، میرے پاس تو بارات کو کھانا کھلانے کے پیسے بھی نہیں، میرے بیٹوں نے مجھے صاف انکار کر دیا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ روتے ہوئے معافیا مانگ رہے تھے۔ نیازی صاحب کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ ان کے بیٹے ارسل نے لپک کر عبداللہ صاحب کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ آپ کیوں رو رہے ہیں چچا؟ جہیز کا اصرار آپ کی جانب سے تھا، ہم نے تو ایک چیز کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، اور آپ فکر مت کریں، میرے گھر میں سہولت کی ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کے باوجود میں ابھی فرنیچر والے کو آرڈر دے دیتا ہوں کہ وہ تمام سامان یہاں لے آئے، یہاں سے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا جہیز بارات کے ساتھ بھیجیے، رقم کی ادائیگی میں کروں گا کیونکہ سامان ہمارے گھر جائے گا، اور رہی بات بارات کے کھانے کی، تو کھانا آج میری طرف سے ہوگا کیونکہ ربیہ صرف تمہاری نہیں میری بھی بیٹی ہے۔ نیازی صاحب نے اپنے بیٹے کی بات کاٹ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ عبداللہ صاحب حیران نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو ان کی زندگی میں کسی فرشتے کی طرح آئے تھے۔ تینوں بیٹے پیچھے کھڑے ان کی باتیں سن رہے تھے، ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ عبداللہ صاحب نے انہیں نظر انداز کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد فرنیچر سے بھرا ٹرک گھر کے باہر موجود ہوا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد شاندار کھانا پیش کیا گیا جسے باراتیوں نے خوب تعریف کر کے کھایا۔ ربیہ کو عبداللہ صاحب نے اپنی دعاؤں میں رخصت کیا۔ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کی اصلی رنگت دیکھ لی تھی۔ ربیہ کی شادی کے فوراً بعد ہی انہوں نے مکان بیچا اور تینوں بیٹوں کو ان کا حصہ دے کر الگ کر دیا۔ اپنے حصے میں آنے والی رقم سے انہوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ مکان خریدا اور سکون سے زندگی بسر کرنے لگے۔